सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 18 फरवरी 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बुल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे जेनेवा में नरमी की आहट, अब्बास अरागची बोले अमेरिका से ईरान की डील की राह खुली, अमेरिका ने दिया घुमाने वाला जवाब। ईरान से बातचीत के साथ जंग की भी तैयारी, अमेरिका ने 50 से ज्यादा फाइटर जेट मिडिल ईस्ट भेजे। ईरान का बड़ा दावा, न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहे, चाहो तो चेक कर लो। ईरान को कमजोर करने के लिए लेबनान पर हमले हुए तेज, इस्राइल नई जंग की जमीन कर रहा साफ। और खंडहरों के बीच रमजान की रौनक, गजा के लोगों ने नाच गाकर किया रमजान शरीफ का वेलकम। शुरुआत करते हैं इस शो की। हेडलाइन से ज्यादा होंगी खबरें। दुश्मनी के बीच डील की आहट सुनाई दी है। जेनेवा में ईरान और अमेरिका ने जंग के दरिया पर समझौते का पहला पुल बांध दिया है। अच्छी खबर है दोस्तों। जेनेवा से जो खबर निकली है वो सीधे टकराव की कहानी के बीच एक अजीब मोड़ जैसी है। सालों से आमने सामने खड़े ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स अब कम से कम इतना मान रहे हैं कि बात आगे बढ़ सकती है। जी, ये पॉजिटिव साइन है, लेकिन बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची खुद कह रहे हैं कि कुछ बुनियादी उसूलों पर इन प्रिंसिपल सहमति बन गई है। यानी अभी डील नहीं हुई, लेकिन डील लिखने की मेज सज गई है। अरागची के मुताबिक जेनेवा में माहौल कंस्ट्रक्टिव था, पॉजिटिव था। पिछली मीटिंग से बेहतर प्रोग्रेस हुई और अब टेक्स्ट तैयार करने की तरफ कदम बढ़ सकता है, यानी लिखित समझौता। लेकिन साथ ही वो ये भी बोल रहे हैं कि असली मुश्किल यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जब समझौता कागज पर उतरता है तब हर लफ्ज लड़ाई बन जाता है कि नहीं नहीं ये हटाओ, ये शर्त नहीं, नहीं ये हटाओ, ये हर्फ हटा दो। एक एक हर्फ पर बहस हो जाती है। ईरान की सरकारी एजेंसी यानी इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी का कहना है कि जेनेवा में ईरान अमेरिका के बीच हुई बातचीत बहुत सीरियस थी। दोनों टीमें अब अपने अपने हुक्मरानों से मशवरा करेंगी और समझौते की मुमकिना ड्राफ्ट पर काम किया जाएगा। दूसरी तरफ ब्लूमबर्ग ने भी साफ किया है कि तीसरे दौर की बातचीत पर हामी भर ली गई है। यानी कल जो दूसरा दौर खत्म हुआ उसके बाद तीसरे दौर की भी बातचीत होगी, भले उसकी तारीख अभी तय ना हुई हो। ईरान के मुताबिक अहम बात यह है कि पूरी बातचीत सिर्फ न्यूक्लियर मुद्दे तक महदूद रखी गई। मिसाइल और बाकी सारे झगड़े फिलहाल दराज में बंद हैं, इन पर डिस्कशन नहीं हुआ, ताकि कम से कम पहले एक फ्रंट पर तो रास्ता खुल सके। अगर मिसाइल पर बात नहीं हुई तो इसराइल के तो सीने पे सांप लौटेंगे। दोस्तों, ये खबर जितनी नरम लग रही है ना, उतनी आसान है नहीं। दोनों मुल्कों के बीच भरोसे की दीवार बहुत पहले टूट चुकी है और उसे जोड़ना किसी टेक्निकल ड्राफ्ट से ज्यादा पॉलिटिकल जंग है। अगर टेक्स्ट लिखने यानी ड्राफ्ट बनाने की स्टेज सच में आ गई तो इसका मतलब होगा कि दोनों तरफ दबाव भी है और जरूरत भी है। ये नहीं कह सकते कि ईरान की तरफ दबाव और जरूरत नहीं है सबकी तरफ। सवाल यही है अब कि क्या ये कोशिश जंग को कुछ पीछे धकेल देगी या फिर आखिरी लाइन पर आकर फिर वही पुराना शक सब कुछ तोड़ देगा। फिलहाल जेनेवा ने दरवाजा तो खोला है, अब देखना यह है कि कौन पहले कदम बाहर रखता है। अब दूसरी खबर सुन लीजिए। ये तो अरागची की बात हो गई। अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है कि ईरान से टकराव बरकरार है, भले बातचीत में प्रोग्रेस हुई हो। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने कहा है कि ईरान के साथ जो जेनेवा में ताज़ा न्यूक्लियर बातचीत हुई है उसमें थोड़ी तरक्की तो दिखी है, लेकिन असली टकराव अब भी जस का तस खड़ा है, उस पर कोई तब्दीली नहीं हुई। और जेडी वांस का कहना है कि मीटिंग इतनी ठीक रही कि दोनों साइड्स ने आगे बात जारी रखने पर हामी भर दी, मगर ईरान अब भी अमेरिका की तय की हुई अहम रेड लाइंस मानने को तैयार नहीं दिख रहा। यानी ईरान वहां अपनी जिद पर कायम रहा। जेडी वांस ने साफ कहा कि अमेरिका किसी भी हालत में ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने नहीं देगा, क्योंकि ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में हथियारों की दौड़ छिड़ सकती है और सीधा खतरा अमेरिका की सिक्योरिटी पर आएगा। यानी ईरान का न्यूक्लियर बम अमेरिका के लिए खतरा बन जाएगा। दोस्तों, ये बयान इशारा कर रहा है कि डिप्लोमेसी अभी जिंदा है, लेकिन दोनों मुल्कों के बीच दूरी कम होने के बजाय अभी भी खतरनाक हद तक बनी हुई है और अगला दौर तय कर सकता है, थर्ड राउंड तय कर सकता है कि बातचीत किसी डील की तरफ जाएगी या टकराव की तरफ। क्योंकि याद रखिएगा,
امریکہ کے بھاری ایسٹس اب بھی مڈل ایسٹ میں آ رہے ہیں۔ بات چیت بھلے چل رہی ہو، یہ لبادہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب ایک چھوٹی سی خبر سنیے۔ ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، اور اگر دنیا کو شک ہے تو ایران کسی بھی طرح کی ویریفیکیشن کے لیے تیار ہے۔ اس چھوٹی سی خبر میں سب کچھ ہے۔ ایران پورا کھل کر سامنے آنے کو تیار ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ کیوں یار تم جو بار بار مجھ پر شرط لگاتے ہو کہ تمہیں نیوکلیئر بم نہیں بنانے گے، بھیا ہم تو خود نہیں بنا رہے ہیں۔ ہم تو دواؤں کے لیے، علاج کے لیے اور بجلی بنانے کے لیے اپنے یورینیم کا استعمال کر رہے ہیں۔ تمہیں شک ہے کہ ہم بم بنا رہے ہیں نہیں بنا رہے، آ جاؤ، چیک کر لو، تسلی کر لو، کلیجہ ٹھنڈا کر لو اور پھر آگے بڑھ جاؤ۔ تو ایران پوری طریقے سے کھل گیا ہے۔ اب ایک اہم خبر سنیے۔ بات چیت بھی جاری ہے اور جنگ کی تیاری بھی۔ تازہ اپڈیٹ یہ ہے دوستو کہ امریکہ نے مڈل ایسٹ میں 50 سے زیادہ اور فائٹر جیٹس بھیجے ہیں۔ 50 سے زیادہ، پہلے جو تھے وہ تھے، یعنی بات چیت کے لبادے میں جنگ بھی چھپ کر آ سکتی ہے، بالکل آ سکتی ہے۔ اب ذرا تصویر کو ساتھ جوڑ کر دیکھیے۔ ایک طرف جنیوا میں بات چیت کی نرم آواز، دوسری طرف آسمان میں جنگی گھڑگھڑاہٹ۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے پچھلے 24 گھنٹوں میں 50 سے زیادہ فائٹر جیٹس مڈل ایسٹ کی طرف بھیج دیے ہیں، یعنی جو پہلے مڈل ایسٹ میں نہیں تھے وہ باہر سے لائے گئے ہیں۔ یعنی بات صرف ڈپلومیسی کی میز پر نہیں چل رہی، رن وے پر بھی چل رہی ہے۔ انڈیپینڈنٹ فلائٹ ٹریکرز نے F-16، F-22 اور F-35 جیسے ایڈوانس جیٹس کو مڈل ایسٹ کی طرف اڑتے دیکھا ہے، رڈار پر کیچ کیا ہے، اور یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب ایران کے ساتھ نیوکلیئر مدے پر ڈیل ابھی طے نہیں ہوئی ہے۔ یہ خبر سب سے پہلے ایکزیوس نے دی، جہاں ایک امریکن افسر نے مانا کہ جنیوا میں پروگریس ہوئی ہے، لیکن اسی لمحے میں یہ جنگی جماوڑا بھی کھڑا کر دیا گیا۔ اب عام زبان میں سمجھیے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ امریکہ ایک ہاتھ سے بات کر رہا ہے اور دوسرے ہاتھ سے طاقت دکھا رہا ہے۔ یہ کلاسک پریشر پالیٹکس ہوتی ہے۔ میسج صاف ہوتا ہے کہ بات چیت چلے گی لیکن بیک اپ پلان بھی پوری طرح تیار رہے گا۔ مانو میرے پریشر میں میری بات، ایران نہیں مان رہا، اچھا تو جنگ کی تیاری لو، دیکھ لو سب کچھ آ رہا ہے۔ دوستو میرا انالیسس یہی کہتا ہے کہ یہ ڈبل گیم اکثر تب کھیلا جاتا ہے جب بھروسہ آدھا ہو اور شک آدھا، یعنی دونوں چیزیں آدھی آدھی چل رہی ہوں، نہ بھروسہ پورا نہ شک پورا۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ بات چیت اسے کمزور دکھائے، اور ایران نہیں چاہتا کہ وہ دباؤ میں جھکا ہوا لگے۔ تو پھر سوال یہ ہے، کیا یہ طاقت بات چیت کو تیز کرے گی یا پھر وہی طاقت کسی غلط اندازے سے چنگاری بن جائے گی؟ امریکہ کی طرف آپ جا کر کھڑے ہو کر سوچئے تو امریکہ کی پرابلم یہ ہے کہ اگر ایران کی شرطوں پر وہ جھک گیا تو مڈل ایسٹ میں کل کوئی اور اسے جھکانے کی کوشش کرے گا۔ کل جو مضبوط تھے آج نہیں ہیں، کل جو کمزور تھے آج کمزور نہیں ہیں۔ آج جو کمزور ہیں وہ کمزور تھوڑی نہ رہیں گے ہمیشہ۔ اگر یہ رواج شروع ہو گیا اور ایران کی ضد کے آگے امریکہ جھک گیا تو ٹرمپ سوچ رہے ہیں پھر مڈل ایسٹ میں مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے ڈیل بھی کریں گے تو بھاری لاؤ لشکر کے بیچ میں، دیکھو اتنا بڑا ملٹری انتظام، ہم جب چاہتے تمہیں ہرا سکتے تھے، لیکن ہم امن چاہتے تھے، نوبل پرائز چاہیے، اس لیے ہم نے حملہ نہیں کیا۔ بڑھتے ہیں آگے۔ ایران سے نئی جنگ کی تیاری کے بیچ اسرائیل نے لبنان میں حملے تیز کر دیے ہیں۔ اب تک کی خبروں کے ذریعے جو تصویر میں نے آپ کے سامنے رکھی، اب اس تصویر کا تیسرا حصہ دیکھیے۔ ابھی تک تو دو دیکھ لیا آپ نے، ایران کیا کہہ رہا ہے، امریکہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ جب امریکہ جیٹ بھیج رہا ہے اور جنیوا میں بات چیت چل رہی ہے، اسی بیچ اسرائیل نے لبنان میں اپنے حملے تیز کر دیے ہیں، اور رپورٹ صاف کہہ رہی ہے کہ مقصد ہے حزب اللہ کی کمر توڑنا، تاکہ اگر ایران کے ساتھ نئی جنگ چھڑے تو ایران کو میدان میں کسی سے مدد نہ مل سکے۔ یعنی یہ صرف بارڈر والی جھڑپ نہیں ہے بلکہ پہلے سے بچھائی جا رہی جنگی شطرنج ہے، اور ایک ایک حملہ بہت سوچ سمجھ کر چلی جا رہی چال کی طرح ہے۔ اسرائیل کے حملوں میں حزب اللہ کے آپریٹو راکٹ لانچر اور ہتھیاروں کے ٹھکانے نشانے پر لیے جا رہے ہیں، یہ اسرائیل کہہ رہا ہے۔ لیکن اس کا میسج کیا ہے؟ میسج سیدھا ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو سپلائی لائن پہلے ہی کاٹ دی جائے ایران کی۔ حزب اللہ ایران کا سب سے بڑا ریجنل سہارا ہے، اور اسے کمزور کرنا مطلب ایران کی باہری ڈھال کو پتلا کر دینا ہے۔
اس لیے یہ حملے صرف لبنان کی کہانی نہیں، یہ ایران کی پرچھائی میں ہو رہی تیاری بھی ہے۔ آپ اسے اس نظر سے دیکھیے۔ ایک اور خبر لبنان سے، حزب اللہ نے سرنڈر کرنے کی سرکار کی ٹائم لائن ٹھکرا دی ہے، اپنی سرکار کی۔ دوستو، اب لبنان کے اندر کی آگ بھی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ حزب اللہ نے صاف بول دیا ہے کہ وہ ہتھیار ڈالنے کی کسی سرکاری ٹائم لائن کو نہیں مانے گا، اور 4 مہینے کا جو پلان بنایا گیا ہے اسے حزب اللہ نے سیدھے سیدھے اسرائیل کے فائدے کا قدم بتایا ہے۔ یعنی جنگ کے بعد جو ملک اندر سے سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا، وہاں اب ہتھیار کا سوال پھر سیاسی بم بن گیا ہے۔ لبنانی کیبنٹ نے فوج کو ذمہ دیا تھا، لبنانی فوج کو، کہ تمام ہتھیار بند گروپس کے ہتھیار سرکار کے کنٹرول میں لانے کا روڈ میپ تیار کرے۔ اس کا اصل نشانہ تھا حزب اللہ۔ یہ فیصلہ اس تباہی بری جنگ کے بعد آیا تھا جو 2024 میں اسرائیل اور حزب اللہ کے بیچ ہوئی تھی، اور جس نے پورے لبنان کو ہلا دیا تھا۔ اب لبنانی سرکار کہہ رہی ہے کہ اسے ایک اسٹیٹ، ایک حکومت، ایک بندوق کا سسٹم چاہیے۔ یعنی بندوق صرف فوج کے پاس ہوگی، کسی ریزسٹنس موومنٹ کے پاس نہیں۔ لیکن حزب اللہ اسے اپنی موجودگی پر وار مان رہا ہے۔ اس کے لیے ہتھیار صرف ملٹری کا سامان نہیں بلکہ سیاسی طاقت اور ریجنل بیلنس کا حصہ ہے۔ جی، سیاسی طاقت بھی حزب اللہ کو ہتھیار سے ہی ملتی ہے۔ اگر وہ ہتھیار چھوڑتا ہے تو صرف ایک گروپ کمزور نہیں ہوگا بلکہ ایران کا اثر بھی لبنان کے اندر سیدھے سیدھے گھٹ جائے گا۔ صرف لبنان نہیں، مڈل ایسٹ میں بھی۔ غزہ سے 1 ملی میٹر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ اعلان ہے اسرائیل کا۔ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر اسرائیل کاٹز نے صاف کہہ دیا ہے کہ جب تک حماس پوری طرح ڈس آرم نہیں ہوتا، جب تک پوری طرح نہتہ نہیں ہوتا، تب تک غزہ میں یلو لائن سے اس کی فوج یعنی IDF 1 ملی میٹر بھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اسرائیل کاٹز کا کہنا ہے کہ غزہ میں نہ ہتھیار بچیں گے نہ سرنگیں، آخری ٹنل تک آپریشن چلے گا۔ یعنی ہتھیار رکھوا بھی لیے جائیں تب بھی سرنگیں تباہ کرنے کے نام پر سالوں تک IDF وہاں ٹکے رہنا چاہتی ہے۔ یہ بیان ایسے وقت آیا ہے جب امریکہ کے پلان کے دوسرے فیز میں اسرائیل کو رفتہ رفتہ غزہ سے باہر ہٹنا تھا، نکلنا تھا، لیکن اسرائیل کاٹز نے اشارہ دے دیا ہے کہ زمینی حالات بدل چکے ہیں اور IDF غزہ سے نکلنے نہیں جا رہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے پلان کو پلیتا لگاتے اسرائیلی منسٹر اور وہاں کی حکومت۔ بس بھوکال ڈونلڈ ٹرمپ آئے اسرائیل، گئے نہیں غزہ۔ سنتے تو دیکھتے تو نیتن یاہو نے کیا کیا ہے۔ اور اب یہ جو اسرائیل کاٹز جیسے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں پھر فوج باہر نہیں نکلے گی، ایک ایک ہوسٹیج زندہ مردہ لے لیا، اور اس کے بعد یہ شرط، ارے یار وہاں پر ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جائے گی، امریکہ دیکھ رہا ہے نا، آپ باہر نکلو نا، نہیں نکلنا ہے، نیت ہی کچھ اور ہے۔ بڑھتے ہیں آگے بات غزہ کی۔ کھنڈروں کے بیچ غزہ میں رمضان کی آمد ہو گئی ہے۔ آج پہلا روزہ ہے اور غزہ کی سڑکوں پر دعا، دھول اور زندگی سب ایک ساتھ مل کر چل رہے ہیں۔ سوچئے، اوپر ٹوٹی چھتیں، چاروں طرف ملبہ، لیکن اسی کے بیچ رمضان کی رونق سج رہی ہے۔ غزہ اسٹرپ میں لوگ سڑکوں پر نعت پڑھتے ہوئے، ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہوئے، رمضان کو خوش آمدید کہتے ہوئے ایسے نظر آئے جیسے کہنا چاہتے ہوں کہ جنگ سب کچھ لے سکتی ہے لیکن روح اور ایمان نہیں چھین سکتی۔ ساؤتھ غزہ کی یہ تصویر دیکھیے، یہاں کے خان یونس شہر میں وہ پکی مسجد جہاں کبھی روشنی ہوا کرتی تھی، وہاں اب صرف ایک ٹینٹ کھڑا ہے۔ اس البانی مسجد کو، اس کا نام ہے البانی مسجد، اس البانی مسجد کو بمباری میں مٹا دیا گیا تھا، اور اسی کی جگہ پر ترپال کے نیچے، ٹینٹ کے نیچے پہلے روزے کی تراویح پڑھی گئی۔ نماز کے لیے لوگوں کی قطاریں چھوٹی نہیں ہوئیں، بس دیواریں غائب تھیں۔ ادھر سینٹرل غزہ کے نصیرت کیمپ میں یہ تیسری تصویر دیکھیے۔ نصیرت کیمپ میں بازار پھر سج رہے ہیں، لوگ سحری اور افطار کے لیے تھوڑا بہت سامان خرید رہے ہیں، جتنا مل سکے یا جتنا جیب اجازت دے سکے وہ گھر لے کر جا رہے ہیں۔ یہ خریداری صرف کھانے کی نہیں، ایک احساس بچانے کی کوشش ہے کہ ایمان ابھی زندہ ہے، جبکہ اوپر سے اسرائیلی ڈرونز کا شور، بمباری کی گونج اور 2023 سے جاری تباہی اب بھی ہوا میں تیر رہی ہے۔ یہ تمام منظر صرف مذہبی رسم کے منظر نہیں، یہ ضد کے منظر ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ رمضان کیسے من رہا ہے، سوال یہ ہے
इतनी तबाही के बाद भी लोग किस ताकत से खड़े हैं? शायद जवाब वही है जो उन टेंटों के नीचे पड़ी जा रही हर दुआ में छुपा है, जो कह रहा है कि जब घर गिर जाते हैं तब यकीन ही आसरा बनता है, छत बनता है। अब देखना यह है कि क्या यह महीना गजा के लिए सिर्फ सब्र का इम्तिहान होगा या राहत की कोई सुबह भी साथ लाएगा। हमारी दुआ है कि गजा में आने वाला हर रमज़ान और ये रमज़ान भी और हर रमज़ान अब से बेहतर हो, पहले से बेहतर हो, खुशहाल हो, आबाद हो। जिन जिन लोगों का आज पहला रोज़ा है उन सबको भी मेरी तरफ से मुबारकबाद रमज़ान की। और आज हमारे यहाँ भी चांद देखा जाएगा। अलकुद्स शहर चलते हैं, यरूशलेम। अल-अक्सा में रमज़ान की पहली तरावी अदा की गई कल रात, लेकिन इबादत के दौरान छापेमारी का साया भी मंडराता रहा। मुबारक महीने रमज़ान की पहली रात हज़ारों फ़लस्तीनी नमाजियों ने अल-अक्सा मस्जिद में तरावी अदा की। पूरा अहाता इबादत की आवाज़ों से गूंज उठा, लेकिन उसी वक्त माहौल तब तन गया जब इस्राएली फोर्सेस ने मस्जिद के अंदर रेड कर दी। इबादत और डर एक साथ चलते रहे। लोग नमाज में खड़े थे और बाहर हथियारबंद मौजूदगी साया बनकर मंडरा रही थी। पहली ही रात का ये मंजर बता रहा है कि रमज़ान शुरू तो हो गया है, लेकिन गजा और अल-कुद्स पर तनाव अभी भी ज्यों का त्यों खड़ा है। फिलहाल इन खबरों के साथ इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद ये करते हैं कि आपको कोशिश पसंद आई होगी। सलामत रहिए, खुश रहिए।